پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری چیپٹر 3 رولنگ دی کنٹری سائڈ پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کے اندر بھی جو کہ پچھلے 2 چیپٹرز تھے جن میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے برطانیہ نے اپنا تسلط یہاں کنسالیڈیٹ کیا۔ پہلے وہ تجارت کی غرض سے یہاں آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، اور دھیرے دھیرے پھر اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح سے یہاں کے پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل افیئرس میں مداخلت کرتے کرتے اور یہاں کے رولرز بن گئے۔ اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے، پچھلے 2 چیپٹرز میں بھی ہم نے پڑھا اور یہ چیپٹر بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ اور کنسالیڈیشن کس طرح سے ہوئی۔ دا کمپنی بیکم دا دیوان، چونکہ ہم نے پڑھا پچھلے چیپٹر میں بھی کہ کس طرح سے بنگال کے اندر نوابز اور کمپنی کے درمیان جو ایک مسلسل جنگی صورتحال کئی دہائیوں تک چلتی رہی، اور اس کے بعد بہت سارے علاقوں کے اوپر کمپنی نے فتح حاصل کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ on 12 August 1765 the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal۔ چونکہ جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ کمپنی کی طرف سے وہ یہی تھی کہ انہیں بنگال کا دیوان بنایا جائے۔ دیوان آپ کو مطلب ہے، دیوان آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ دیوان کا مطلب کسی علاقے کا اس دور میں جو فائنانشل یا پھر اقتصادیات ہے اس کا بالکل کنٹرول لے جانا، اپنے اندر کنٹرول لے جانا، اس کو دیوان کہتے تھے۔ یہ مغل امپائر کے دوران یا مسلم جو رول تھا انڈیا کے اندر۔ تو 12 اگست 1765 کو مغل امپرر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ حق دیا کہ وہ بنگال کا دیوان بن جائے۔ اس سے یہ ہوا کہ تمام جو فائنانشل ایڈمنسٹریشن تھی اس پورے علاقے کی وہ کمپنی کے اندر آ گئی۔ اس طرح سے جو ٹیکس لگانا یا ٹیکس وصول کرنا اور ٹیکسز کا وہ پیسہ خرچ کرنا وہ پھر کمپنی کی ذمہ داری آ گئی۔ As a Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. دیکھو، شروع سے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو پریارٹی تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی پریارٹی، 2 دیوان کا رائٹ ملنے کے باوجود اگرچہ ان کو یہ ریونیو یا ٹیکسز حاصل کرنے تھے، اور یہ ٹیکسز اور ریونیو وہاں کے بنگال کے یا اور کسی علاقے جس کا ان کو دیوان کا حق ملتا تھا، اس وہاں کی فائنانشل ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا کا، وہاں کی ترقی کو دیکھنا تھا۔ لیکن یہ جو کمپنی تھی اس نے کمپلیٹلی اس کے برعکس کیا۔ یہ صرف اور صرف ریونیو جنریٹ کرنے کے چکر میں تھے۔ وہ کس طرح سے کمپنی کو زیادہ سے زیادہ فعال اور کمپنی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند اور سود مند بنائے۔ باقی جتنے بھی لوگوں کی سوشل، فائنانشل یا اکنامیکل نیڈز تھی ان کو بالکل یہ نظر انداز کرتے چلے۔ اس سے کیا ہوا؟ Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an allied power, it need to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. ایک بات اس کمپنی کے ذہن میں یہ تھی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے حال ہی میں ٹیک اوور کیا ہے، جو بھی یہاں کے رولرز تھے ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ بڑے احتیاط اور بڑے ہی اس طریقے سے یہ قدم اٹھائے تاکہ یہ ان لوگوں کو جو حال ہی میں پاور میں تھے، جو نوابز تھے، ان کو ہرٹ نہ کرے۔ ریونیو فار دا کمپنی۔ The company had become a diwan, but it still saw itself primary trader. It wanted large revenue income, but was unwilling to set up a regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before agents with the company had purchased goods in India, but تو اس طرح سے